بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے اور سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ اپنی مشکلیں اور مصیبتیں ختم تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات نہیں کرتے، بلکہ ان میں مزید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو صحت مند تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اقدامات وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے صحت اور جو بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نیچرل کو سمجھنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو سمجھنے کے بجائے ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں، اپنے نفس کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں، جب کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو دیکھنا چاہیے، نیچر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر ہم اس سسٹم کے مطابق رہیں تو ہم یقیناً کامیاب بھی رہیں گے اور ہیلدی بھی رہیں گے۔ اور جو ہم سب سے جو ہماری جو عادات ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، ہم اس گندگی میں جو مبتلا ہیں، یہ سب سے زیادہ ہمیں ذہنی اور معاشرتی سطح پر تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اور یقیناً میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اگر گرنا ہم نہیں چاہتے تو ہمیں صحیح طرف کھڑا ہونا ہوگا، لیکن ہم غلط طرف کھڑے ہیں۔ ہم گرنا تو نہیں چاہتے، لیکن ہم غلط طرف کھڑے ہیں اور ہم ہمیشہ گرتے ہیں۔ اور ہماری قوم جو ہے وہ بجائے یہ کہ وہ ایک ترقی یافتہ معاشرہ ہونے کے بجائے، ایک عظیم قوم ہونے کے بجائے، ایک عظیم ترقی یافتہ ملک ہونے کے بجائے، میں جہاں تک دیکھتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، جو میرا تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ کیپیبلٹی موجود ہے، وہ سکوپ موجود ہے کہ پاکستان یورپ، امریکہ اور برطانیہ سے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اقتباس نے اس کو جو ایک صحیح بہترین ملک ہونا چاہیے تھا، اسے ایک کمزور اور غریب ملک بنا دیا ہے۔ ایک کمزور تو میں نہیں کہہ سکتا، اللہ کا شکر ہے ہماری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے، اور ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ دنیا کی ایک مضبوط قیادت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے، لیکن ہمیں اس کے جو کرپشن اور اس ہمارے جو اقدامات ہیں، ان اقدامات کی وجہ سے، ہماری جو مینجمنٹ ہے، اس مینجمنٹ کی وجہ سے پاکستان ایک بالکل غریب ملک بن چکا ہے۔ اور یہ جو قوم ہے، جو معاشرہ ہے، وہ بہت ساری گندگیوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کمزوریوں میں پڑھ کے، اپنی کمزوریوں میں پڑھ کے وہ بہت زیادہ خرابیوں اور برائیوں کی وجہ بن رہی ہے، اور اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر رہی ہے، اور کوئی سسٹم ہمارا نہیں بن رہا، کوئی سسٹم متعارف نہیں کیا جاتا، کوئی سیاسی سطح پر، کوئی ملکی سطح پر، کوئی معاشرتی سطح پر ایسا سسٹم نہیں بن دیا جاتا جس کی وجہ سے کہ لوگ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے چل پڑیں، اس سسٹم کے مطابق ڈال سکیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، لوگوں کے مائنڈ کو بہتری کی طرف لے کے نہیں جایا جاتا، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور نتیجے کے طور پہ جو انسان صحیح کام بھی کرنا چاہتا ہے وہ صحیح کام کرنے سے بھی قاصر ہے۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا KPK کے حوالے سے، کیونکہ وہ کل جو سانحہ ہوا، کل پرسوں کے دن جو سانحہ ہوا، جو لوگ دیکھتے دیکھتے ایک انتہائی قسم کا سنگین انسانی المیہ ہوا۔ اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس انسان کی آنکھ ایک انسان کے ساتھ ظلم ہونے کی وجہ سے، ایک انسان کے ساتھ زیادتی کی وجہ سے، جس انسان کی آنکھ نہیں بھیگتی، جس انسان کو ایک انسان کی تکلیف کے اوپر جو ہے وہ درد نہیں ہوتا، اسے انسانی احساس نہیں جاگتا، ایک انسان کی تکلیف کے اوپر جس طریقے سے وہ ڈوب گئے، گھومنے کے لیے لوگ آئے تھے، اور وہ اتنی غلط طریقے سے، غلط مینجمنٹ کی وجہ سے وہ ڈوب گئے، اور وہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتے رہے، اور چلاتے چلاتے اپنے پیاروں کے سامنے وہ بچے چلاتے چلاتے وہ ڈوب گئے۔ تو وہ ایک بہت ہی انتہائی سنگین منظر تھا، کیونکہ ایک انسان کی جو چیخیں ہوتی ہیں، اگر کسی کے دل کو نہیں جھنجھوڑ سکتی،
کسی کے دل کے اندر انسانی جذبہ نہیں جاگتا اگر اتنی انسانی چیخوں کی وجہ سے، تو وہ ہزاروں لوگوں کی چیخوں سے بھی نہیں جاگتا، ہزاروں لوگوں کی تکلیفوں سے بھی نہیں جاگتا۔ اگر ایک انسان کی تکلیف سے انسان کے اندر احساس نہیں جاگتا تو پھر وہ ہزاروں لوگوں کی تکلیف سے بھی نہیں جاگتا۔ تو اس کے بعد گنڈا پور کا جو بیان انتہائی افسوسناک ہے کہ میں ہر ایک کو شیلٹر نہیں فراہم کر سکتا، ہر ایک کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، ہمارا سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ کون سا سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور کس طریقے کی مینجمنٹ ہے، اور اس کے بعد کیا ری ایکشن لیے گئے، کیا ری ایکشن کیا گیا، کس طریقے سے ان کا ری ایکشن سامنے آیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، وہ اس ثانیے کے بعد بھی جو مناظر آئے وہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے مطلب پرست ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی دوسرے انسان کے درد کو، دکھ کو، تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہم نے محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم انسانی جان، اور وہ ان لوگوں کا کیا ہوا ہوگا، ان لوگوں کے اوپر کیا گزری ہوگی جن کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جان دے دی۔ کتنی تکلیف دہ منظر ہے۔ آپ کے انسانی جذبات ہیں وہ کہاں گئے؟ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر حادثہ ہوتا تھا تو پوری قوم اس لوگوں کے ساتھ، ان کے انسانی جذبات اس طریقے سے ہوتے تھے، ایسے قابل قدر ہوتے تھے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور آج لوگ اتنے مطلب پرست ہو گئے، کرپشن ہے۔ کیا ہمارے اوپر جتنے بھی لوگ حکومت کرنے والے ہیں، کیا وہ غلط سوچ کے، غلط مائنڈ کے، ڈس آنیسٹ قسم کے لوگ ہیں؟ کیا وہ ان کے اندر انسانیت اس حد تک مر چکی ہے؟ ہم یہ بات کیوں نہیں فیل کرتے، کیوں نہیں محسوس کرتے؟ جو وہ ثانیہ ہوا انتہائی افسوسناک اور انتہائی تشویش جو ہے وہ انتہائی، اس پہ جتنی بھی تشویش کا مظاہرہ کیا جائے کام ہے، کیونکہ ہم نے وہ انسانی جذبہ ہمارے اندر نظر ہی نہیں آیا کہ ایک انسان کس طریقے سے جو ہے وہ اتنے 12-13 لوگ جو ہے وہ ڈوب کے مر گئے، اور پھر وہ جس طریقے سے ڈوبے، ایک مس مینجمنٹ کی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آتا، کوئی انسانی جذبہ سامنے نہیں آتا۔ تو اس نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا کہ جس انسان کا دل ایک انسانی چیخ سے نہیں جاگتا، وہ ہزاروں انسانوں کی چیخوں سے کبھی نہیں جاگتا۔ یہ پورے ملک کے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اس پہ جتنا بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے انسانی جذبات کو زندہ رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو ان گندگیوں سے باہر نکالنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم کیوں جو دنیا کی جو ہے ایک بدترین قوم بن چکے ہیں، کیوں ہم اتنا حد تک گر چکے ہیں، کیوں ہم اتنے